مجھے حضرت نے منع فرمایا تھا کہ آپ اپنے گھر کو علاج گاہ مت بنانے، میرے شیخ کی نصیحت ہے، میں گھر کو علاج گاہ نہیں بنا سکتا۔ انہوں نے مجھے وصیت فرمائی تھی کہ اپنے گھر کو علاج گاہ مت بنانا۔ یہ جو ادھر ادھر بیٹھتا ہوں میں اس وجہ سے بیٹھتا ہوں، گھر علاج کے لیے نہیں ہوتا، فرمایا پریشان ہو جاؤ گے، اگر میں بیمار ہو گیا نا تم سب بیمار ہو جاؤ گے۔ انسان کو اتنا تنگ کرو کہ جتنا برداشت، میں انسان ہوں، گدھا نہیں ہوں۔ 24 گھنٹے جو نا تم لوگ، انسان کے بچے ہوتے ہیں ان کو دیکھنا، بچے بیمار ہوتے ہیں تم لوگ نیچے بیٹھے ہوتے ہو، میں بچوں کو دیکھوں تم لوگ تمہارے منہ کھلے ہوئے ہیں۔ تو پھر یہاں آ گئے، میں نہ بھی ملوں پھر واپس چلے جانا، میں کس سے ملوں گا نہیں، جب ضرورت ہوگی یہاں آؤ، ٹائم لو، وقت ہوا مل جاؤں گا، باقی 1 منٹ ملا، 2 منٹ ملا، 3 منٹ ملے، ملاقات ہو گئی، ٹھیک ہے، یہ سہولت ہے۔ ابھی میری بچی بیمار ہے، میں کبھی ابراہیم کو بولتا ہوں، کبھی دوسرے کو، کبھی تیسرے کو بولتا ہوں، گھر والے بھی رپورٹ تک ہم نہیں لا سکتے، کیا دیکھا نیچے ایک تو بڑا بیٹا ہوگا، کبھی دوسرے کو مریض آ رہے جی۔ یہ کیا ہے؟ یہ مرکز ہے، اس کو ہم نے مرکز بنایا ہے، شرگوٹ مرکز ہے، وہاں بھیجو، یہاں بھیجو، اور کسی کو اگر زیادہ شوق ہے تو C2 بھیجو، 1000 روپے فیس دے دو، وہاں 1000 روپے، یہاں 5000 روپے، یہاں فی سبیل اللہ، وہاں فی سبیل اللہ۔ ہاں مفتی صاحب بکرے کاٹے ہو الگ بات ہے، ہمارا اور بابا اگر 100 بکرے تم سے لے لے، میں اس کا ذمہ دار نہیں، سمجھ گئے؟ تو بکرے کٹتے ہیں۔ سارے جوان کے بچے آتے جائے، اور ایک طلبہ اگر عام دنوں میں آ گئے نا تو میں ان کو بھگا دوں گا۔ طالب علم صرف جمعرات کے دن آئے گا، اور جمعرات کے علاوہ کوئی رات نہیں گزارے گا، واپس مدرسے جائے گا۔ عام دنوں میں طلباء کو ملنے کی اجازت نہیں ہے، سوائے اس کی طبیعت خراب ہو۔ یہ تمام اعلانات میرے ابھی سے سن لو، پھر کل گلے نہیں کرنا۔ طالب علم کا علم خراب ہوتا ہے تمہاری وجہ سے، وہاں اساتذہ میں تم لوگ یا چھٹیاں مارتے ہو، رات کو سوتے ہو، پھر بدنامی میری ہوتی ہے۔ تو تم لوگ استاد کا نام نہیں روشن کر رہے ہو، اس پہ کالک مان رہے ہو۔ جہاں کی عادت ہے وہاں کی اس وقت اطاعت کرو، جب تمہیں ٹائم فارغ ملے اس وقت اس کام کرو، کیونکہ کلاس کے دوران ذکر مت کیا کرو، اور یہ ادب کے بھی خلاف ہے۔ ایک بزرگ کا اگر ایک وہاں ہے، وہاں اپنے پرچار مت کرو، انہی کے طریقوں کو دیکھ کے آرام سے بیٹھ جاؤ اور چلے جاؤ، اور اپنے طریقے پر رائج مت کرو۔ تو مدارس کے اندر جب تک آپ یہ پڑھائی ہے اس میں ذکر مت کرو، کل بھی کر سکتے ہو، کاؤنٹر ہاتھ میں مت لو۔ تو یہ جو شکایت مجھ تک پہنچی ہے یہ میں نے آپ کو بتا دی۔ طالب علم دیکھو ایک آ رہا ہوگا، کیوں مدرسے کیوں نہیں جا رہا؟ حضرت وہ آپ سے میں کوئی طالب علم جمعرات کے دن کے علاوہ نہیں آئے گا تو ڈنڈے کھائے گا۔ اور تیسری بات، میری خانقاہ میں رہنے والے میرے جتنے بھی شاگرد اعلان سن لوگوں کا، کسی بھی تنظیم سے تعلق ہو میں اس سے بری ہوں، قانونی حوالے سے۔ میرے ساتھ ان کا تعلق صرف ذکر اور اذکار کا ہے، باقی وہ لوگ جو لوگ جس چیز سے میں علم غیب نہیں جانتا، قانونی طور پہ میں ان کے ساتھ نہ تھا نہ رہوں گا۔ اگر انہوں نے قانون کی خلاف ورزی کی یا شریعت کی خلاف ورزی جو بھی کی، میں ان کے ساتھ نہیں ہوں، میں خود ہی پکڑواؤں گا، پکڑ لو اس کو، سمجھ گئے؟ اگر جس نے خلاف شرع ہے ایسی بات ہے۔ میرے ساتھ تعلق ہے ذکر تک ہے، میں تمہارے ذکر، باقی آپ کا کسی سے بھی تعلق ہو، نہ کسی کی ذاتیات کو چھیڑتا ہوں، نہ اپنی ذاتیات کسی کو مداخلت کرنے دیں، نہ کسی کے دین کو چھیڑتا ہوں، نہ کسی کے دین کو، نہ اپنے دین کو چھوڑتا ہوں۔ بس اللہ نے ہمیں جو ذمہ داری سونپی وہ کر رہے ہیں تمہاری، نہ کسی کی مخالفت کرتا ہوں، نہ کسی کی مخالفت برداشت کرتا ہوں۔ صحیح ہے؟ تمہیں اچھا لگے برا لگے، ہمیں خدمت خلق سے چھٹکارا مل جائے تو وہ دے، یہ لڑائیاں ختم نہیں ہوتی تو باقی کیا کریں گے؟ ہمارے دشمن زیادہ خطرناک ہے، وہ گھر میں بھی گھس جاتے، صبح رات کو کبھی بچے کو پکڑ لیتے، کبھی پکڑ لیتے، تم لوگ کہتے ہو آسان کام ہے۔ تو اس وجہ سے جو بھی ہے میرے ساتھ تعلق ہے،